دوستوں کبھی آپ نے سوچا ہے کہ سانپ پالتو کیوں نہیں ہے؟ کیا آپ کسی ایسے سپیرے، کسی ایسے سانپ پالنے والے کو جانتے ہیں جس نے سانپ پالا ہو اور اس کو سانپ نے ڈسا نہ ہو؟ جب آپ کوئی کام کرتے ہیں نا تو اس کام کا نتیجہ آپ کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ جو لوگ بھی ایسا نہیں کرتے وہ اکثر دھوکہ کھاتے ہیں، نقصان اٹھاتے ہیں۔ گزشتہ شب پاکستان اور طالبان فورسز کے درمیان جھڑپوں کی اطلاعات آپ کے سامنے ہیں۔ میڈیا پر وہ ساری خبریں آپ دیکھ ہی رہے ہوں گے۔ مختلف جو صحافی ہیں وہ بڑھ چڑھ کر اپنے اپنے نیریٹو آپ کے سامنے پیش بھی کر رہے ہوں گے، لیکن کچھ سوالات ہیں جن پر کوئی بات نہیں کرے گا۔ اور مصیبت یہ ہے کہ جب تک آپ مشکل سوالات کا سامنا نہیں کرتے، آپ بیماری تشخیص نہیں کرتے، اس وقت تک علاج ممکن نہیں ہوتا۔ تو کچھ انکمفرٹیبل یا یوں سمجھے کہ کچھ مشکل سوالات، ان کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ کرٹیکل تھنکنگ اسی کا نام ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو سوالات آپ کو کیسے یا کیا کی جانب مائل کرتے ہیں نا، وہ سوالات بہت سطحی ہوتے ہیں۔ مشکل سوال ہمیشہ کیوں کا ہوتا ہے۔ جب بھی کوئی معاملہ دیکھیں تو یہ دیکھیں کہ وہ ہو کیوں رہا ہے۔ آپ کے سامنے ایسے کئی دفاعی تجزیہ کار ہوں گے جو آپ کو بتا رہے ہوں گے کہ کیسے ہے یہ معاملہ یا کیا ہے یہ معاملہ۔ آپ کو یہ نہیں بتا رہے ہوں گے کہ کیوں ہے یہ معاملہ۔ تو سوال پہلا یہ ہونا چاہیے آپ کو کہ اس وقت جو پاکستان اور افغانستان کی سرحدی صورتحال ہے وہ ایسی کیوں ہے؟ یہ ہے مشکل سوال، اور اس کا جواب آپ کو ڈھونڈنے کے لیے کتابیں بھی پڑھنا پڑیں گی اور تفصیل سے قومی بیانیوں سے باہر نکل کے دیکھنا پڑے گا۔ آئیے یہ مشکل کام کر لیتے ہیں۔ وہ جو زندہ باد والے لوگ ہیں وہ ذرا ایک طرف ہو جائیں اور آپ ذرا سکون سے سنیں۔ معاملہ یہ ہے کہ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، جب کوئی ملک آپ سے دشمنی کر لے تو اس سے نمٹنا مشکل نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ملک اپنے اپنے مفادات، اپنے اپنے سیاسی بینیفٹس، ان کے لحاظ سے اپنی خارجہ پالیسیاں ترتیب دیتے ہیں، اور عموماً یہی ہوتا ہے کہ آپ ایسی پالیسیاں چونکہ تبدیل ہو سکتی ہیں تو آپ ان سے نمٹ سکتے ہیں۔ لیکن ایک کام جو آپ نہیں کر سکتے وہ یہ کہ اگر آپ کسی پوری قوم کو اپنا دشمن بنا لیں تو پھر اس سے نمٹنا آسان نہیں ہوتا، کیونکہ وہ زہر جو ایک دفعہ قومی سطح پر بیانیوں میں پھیل جاتا ہے اس کا تدارک مشکل نہیں ہوتا۔ ایک سوال کیوں والا یہ ہے کہ 40 لاکھ کے قریب افغان پاکستان میں رہے، یہاں ہمارے تعلیمی اداروں سے پڑھے، یہاں ملازمتیں کیں، ہمارے بیچ رہے، انہیں پاکستان کا سفارتکار ہونا چاہیے تھا، انہیں ہماری تہذیب، ہمارے ملک، ہماری ریاست، اس کا ایک پازیٹو چہرہ پیش کرنا چاہیے تھا، مثبت چہرہ پیش کرنا چاہیے تھا۔ سوال یہ ہے کہ وہ آپ سے نفرت کیوں کرنے لگے؟ اور اس کا جواب یہ ہے کہ پاکستان کی پچھلے 40-50 سال کی پالیسیاں انہیں افغان سمجھتے ہیں کہ وہ ان کے ملک کے لیے زہر قاتل تھیں۔ ابھی چند برس پہلے کی بات ہے، 2021 کی، جب طالبان نے کابل پر قبضہ کیا تو اس وقت پاکستان کا قومی بیانیہ کیا تھا؟ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس وقت پاکستان میں وزیر اعظم تھے عمران خان، اور ان کا نظریہ یہ تھا کہ آج افغانوں نے غلامی کی زنجیریں توڑ دی ہیں۔ اس وقت وزیر خارجہ تھے شاہ محمود قریشی، انہوں نے کہا جی کہ اب طالبان ویسے نہیں ہیں جیسے پہلے تھے، اب بہت ترقی یافتہ اور مہذب ہو گئے ہیں۔ آج کے وزیر دفاع خواجہ آصف، انہوں نے لکھا تھا امریکہ اور طالبان کی ڈیل پر کہ طاقتیں تمہاری ہیں اور خدا ہمارا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اکراس دا بورڈ تمام سیاسی جماعتیں وہ اس بات پر مصر تھیں کہ یہ کوئی بہت اچھا کام ہو گیا ہے، اور اب پاکستان کی جو وہ اسٹریٹجک ڈیپتھ ہے وہ بڑھ گئی ہے۔ یہ اسٹریٹجک ڈیپتھ نے آپ کو مروا دیا۔ بات یہ دوستو کہ افغانستان میں طالبان کے قبضے کے بعد وہاں خواتین اور انسانی حقوق کی صورتحال انتہائی بدتر ہوئی۔ اس وقت دنیا کا کوئی ایک بھی ملک ایسا نہیں ہے جو طالبان کی حکومت کو تسلیم کرتا ہو۔ وہاں پر امداد بھی دی جاتی ہے، اور اس امداد کے لیے یا وہاں پر جو دیگر مسائل ہیں یا وہاں پر جو لوگ ہیں ان کو نکالنے کے لیے وہ طالبان سے رسمی طرز کے یا غیر رسمی طرز کے وہ روابط تو ہوتے ہیں،
لیکن ان کی حکومت کو کوئی تسلیم کرنے والا نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ کوئی بھی شخص سانپ پالنے کو تیار نہیں ہے، اور جو پالے گا وہ اس کا زہر برداشت کرے گا۔ پھر دوسرا سوال یہ ہے کہ پاکستان نے کابل میں اور دیگر علاقوں میں کہا جا رہا ہے کہ بمباری کی، اور جس کے جواب میں پھر طالبان کا کہنا یہ ہے کہ انہوں نے پاکستانی چوکیوں پر فائرنگ کی، اور پھر یہ کانفلکٹ پیدا ہوا جس میں آپ دعوے دیکھ رہے ہوں گے دونوں طرف سے۔ لیکن اس سے زیادہ اہم سوال یہ ہے کہ پاکستان نے یہ کہتے ہوئے کہ افغانستان سے دہشت گرد پاکستان کی طرف آتے ہیں اور یہاں دہشت گردی کرتے ہیں اور وہاں بمباری اپنا پاکستان نے اپنا حق سمجھا، سوال یہ ہے کہ یہی کوئی ایسے ہی لگ بھگ جملوں کے ساتھ تو بھارت نے بھی آپ پر حملہ کیا تھا، اس کا کیا آپ نے نکالا حل؟ بھارت نے بھاولپور میں اور مریدکے میں ان مراکز کو نشانہ بنایا تھا جہاں پر بھارت کے مطابق وہ ایلیمنٹس موجود ہیں، وہ عناصر موجود ہیں جو بھارت میں دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث ہیں۔ تو پھر اگر پاکستان میں آپ دوست یہ جملہ استعمال کر رہے ہیں کہ پاکستان نے افغانستان میں یہ حملے درست کیے، تو پھر بھارت کے وہ حملے کیسے غلط تھے؟ تو سوال یہ ہے کہ ایسا ہو کیوں رہا ہے؟ ہو اس لیے رہا ہے کہ پاکستان کی پچھلے 40-50 سال کی پالیسیاں مسلسل شدت پسندی داخلی طور پر اور خارجی طور پر ان کو فروغ میں ملوث رہی ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان مذہب کو استعمال کرتا رہا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں ریاستی سطح پر نہ صرف ملک میں مذہبی بیانیوں کو فروغ دیا گیا ہے، بلکہ ساتھ ہی ساتھ ان مذہبی بنیادوں پر ایک خارجہ پالیسی بنائی گئی ہے، اور اس خارجہ پالیسی کے ثمرات آپ کے سامنے ہیں۔ یعنی وہ طالبان جن کو آپ یہ کہہ کر حکومت میں لانے کے لیے ان کے پرچم بلند کر رہے تھے کہ اب پاکستان محفوظ ہو جائے گا، اور ہم سب اس وقت چیخ رہے تھے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ آپ نے ایک طرف تو ان دہشت گردوں کو ایک ملک پر سوار کر دیا ہے، دوسرا یہ کہ پوری کی پوری افغان قوم کو آپ نے اپنا دشمن بنا لیا ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ امن ہو؟ اور یہی بات ہے 2021 سے پاکستان میں ایک دفعہ پھر دہشت گردی کی ایک شدید لہر ہے، جس میں پاکستان میں سیکورٹی فورسز کے اہلکار بھی جان سے جا رہے ہیں اور عام شہری بھی، اور خاص طور پر جو افغانستان کے ساتھ کا پورا علاقہ ہے، سرحدی علاقہ، وہ مسلسل شورش کا شکار ہو گیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا جنوری 2018 میں نقیب محسود کے قتل کے بعد پشتون تحفظ موومنٹ شروع ہوئی تھی، اور خاص طور پر اس میں یہ مطالبات تھے کہ جو قبائلی علاقے ہیں جن کو ضم کر لیا گیا ہے، ان کے اندر اب ترقی لائی جائے، وہاں پر مائنز ہٹائی جائیں، وہاں کے لوگوں کو ریاست کے ساتھ شامل کیا جائے۔ اس کے جواب میں کوئی کام نہیں ہوا، نہ مطالبات سنے گئے۔ پشتون تحفظ موومنٹ ایک سیکولر طرز کی تحریک تھی، یعنی وہ مذہبی بنیادوں پر چلنے والی تحریک نہیں تھی، بلکہ وہ چاہتی تھی کہ تمام پشتون ان کے امن اور سلامتی کی ضمانت دی جائے۔ لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آپ نے ان کے ساتھ بات کرنے سے انکار کر دیا، اور آپ ان ایلیمنٹس کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہو گئے جو ایلیمنٹس یا جو عناصر وہ شدت پسندی اور مذہبی بیانیوں پر قائم تھے۔ نتیجہ آپ کے سامنے ہے، نہ مذاکرات کامیاب ہوئے، نہ امن آیا۔ اچھا، اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ پاکستان میں داخلی طور پر جو قومی بیانیے ہیں وہ مکالمہ نہیں چاہتے، گفتگو نہیں کرنے کی گنجائش دی جاتی۔ نتائج آپ کے سامنے ہیں۔ اب آپ اس وقت ٹی وی اسکرینوں پر دیکھ تو رہے ہوں گے کہ جی ہم نے فلاں چوکی پہ قبضہ کر لیا اور ہم نے یوں کر لیا، ہم نے دشمن کا منہ توڑ دیا، لیکن سوال یہ ہے بھائی کہ وہاں پر اس انداز کے شدت پسندوں کی حمایت کرنے والے لوگ، ان کی سرکوبی کیوں نہیں ہوتی، ان کی سرزنش کیوں نہیں ہوتی؟ اور اس سے بھی بڑا سوال یہ ہے کہ اس کا حل اب کیا کیا جائے؟ اس کا حل یہ ہے کہ پالیسیاں جی ایچ کیو میں نہ بنائیں، یہ پارلیمان میں بنائیں۔ ہمارے فوجی بھائیوں ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہیں کہ خدا کا واسطہ یہ کام اب آپ نہ کریں۔ یہ پاکستان میں پاکستان کے عوام کی نمائندہ پارلیمان یہ پالیسیاں بنائے کہ اس ملک کی خارجہ پالیسی کیا ہوگی، کس ملک کے ساتھ ہم نے کیسے تعلقات رکھنا ہے۔ فوج ایک انسٹرومنٹ ہے، اس کو استعمال کیا جاتا ہے سرحدی سیکیورٹی کے لیے۔ جب آپ اس انسٹرومنٹ کو دیگر مقاصد کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں یا اس کے استعمال کی اجازت شروع دے دیتے ہیں، تو نتیجہ یہی نکلتا ہے جو اس وقت نکل رہا ہے۔ پاکستان میں اس وقت بھاری سرمایہ کی ضرورت ہے تعلیم کے شعبے میں اور شدت پسندی کے رد کے شعبے میں، اور ماہرین کے ذریعے یہاں پالیسیز ترتیب دینا چاہیے کہ ہمیں کیا پالیسیز ایسی بنائیں کہ پاکستان سے شدت پسندی کا خاتمہ ہو
اور پاکستان ترقی کے راستے پر پڑے. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ مذہبی بیانیے جو فروغ کیے جاتے ہیں، مذہب کا سرکاری اور سیاسی استعمال، اس کو روکا جائے. لیکن وہ روکنے کو کوئی تیار نہیں ہے. آپ بار بار کیا اور کیسے پر تو فوکس کر رہے ہیں، لیکن کیوں پر فوکس کرنے کو آپ تیار نہیں ہیں. اور نتیجہ وہی نکلنا ہے جو ہمیشہ سے نکل رہا ہے. آپ نے کل دیکھا کہ لاہور کی سڑکوں پر تحریک لبیک کے لوگ وہ دندناتے پھر رہے تھے اور وہ سیکیورٹی اہلکاروں پر حملے بھی کر رہے تھے. آپ نے دیکھا کہ اسلام آباد پورا جیم کر دیا گیا تھا اس کے لیے. ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ پچھلے 2 سال سے غزہ میں جاری لڑائی پر آپ کے ہاں یورپ کی طرح کا کوئی پرامن احتجاج تو نہیں ہوا. یورپ میں تو ہر شہر میں لاکھوں لوگ نکلے ہیں کہ جنگ بندی کی جائے. لاکھوں لوگ نکلے ہیں کہ غزہ میں جو خون ریزی ہے اس کا خاتمہ ہو. لاکھوں لوگ نکلے ہیں کہ جو حماس کے زیر حراست جو پھنسے ہوئے لوگ ہیں، جو یرغمالی لوگ ہیں، ان کو رہا کیا جائے اور وہاں پر امن قائم ہو. لاکھوں لوگ نکلے ہیں کہ مشرق وسطیٰ کے تنازع کا حل 2 ریاستوں کی صورت میں نکالا جائے، جہاں پر تمام انسان وہ برابر کے حقوق کے ساتھ زندہ رہیں، آزاد ریاستوں کی صورت میں زندہ رہیں، ایک دوسرے کو قبول کر کے زندہ رہیں. آپ کے یہاں تو ایسا کوئی پرامن احتجاج نہیں نکلا. پھر اچانک جب اس وقت ڈیل ہو گئی اور آپ نے دیکھا کہ خود غزہ میں لوگ اس کا جشن منا رہے ہیں، تو آپ کے یہاں لوگ سڑکوں پر ہیں. کیوں سڑکوں پر ہیں؟ کس کے لیے بھائی؟ کیا کرنے کے لیے؟ کوئی پتہ نہیں ہے. ہمارے ہاں معاملہ ہی الٹا ہے. یعنی پرامن احتجاج کا نعرہ لگایا جاتا ہے اور تشدد اور توڑ پھوڑ شروع ہو جاتی ہے. اور پھر جب کوئی پکڑے تو آپ کہیں گے جی کہ تشدد تو نہیں کرنا چاہیے ریاست کو. مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں ایک تو جمہوری روایتوں کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ کی جو رہنما ہیں وہ جمہوری ہوں ذہنی طور پر. اور جمہوریت کا مطلب لوگوں کے نمبر کاؤنٹ کرنا نہیں ہوتا. یہ نہیں ہوتا کہ فلاں نے زیادہ مقبولیت حاصل کر لی ہے یا فلاں کو زیادہ ووٹ مل گئے. یہ تو ایک عنصر ہے. جمہوریت اس سے بڑھ کر شے ہے. جمہوریت کی بنیاد یہ ہے کہ وہ جمہوری رویے پر قائم ہو، وہ کانسٹیٹیوشنل سپریمیسی پر قائم ہو، جس میں انکلوژن ہو، لوگ مختلف طرز کے لوگ، متنوع لوگ وہ بیٹھیں اور گفتگو کر سکیں، جہاں اختلاف کا حق موجود ہو، جہاں مباحث ہوں، جہاں مہذب انداز سے دلیل کے ذریعے اپنی بات کرنے کا ایک نظام قائم ہو. اسے جمہوریت کہتے ہیں. جمہوریت یہ نہیں ہوتی کہ فلاں بندے کو زیادہ مقبولیت مل گئی اور فلاں بندے کو زیادہ ووٹ مل گئے ہیں. ووٹ تو ایک عنصر ہے جمہوریت کا. جمہوریت تو اس سے کہیں بڑھ کر ہے. یہی فرق ہوتا ہے میجورٹیرینزم یعنی اکثریت پسندی اور جمہوریت میں. جمہوریت رویہ ہے جس میں گفتگو ہوتی ہے، جس میں بحث ہوتی ہے، جس میں لوگ بات کرتے ہیں. تو خیر اہم بات یہ ہے کہ کیا ان تمام واقعات سے پاکستان میں آپ کوئی تبدیلیاں، کوئی پالیسیوں میں ترمیم وہ دیکھیں گے؟ جواب یہ ہے کہ نہیں، یہ ایسے ہی چلنا ہے. کیونکہ جو اوپر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان میں سے کوئی سروکار ہی نہیں ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. وہ آپ کو بتائیں گے کہ کیا ہوا اور ہم نے اس سے کیسے نمٹنا ہے. یہ نہیں بتائیں گے کہ کیوں ہوا اور اب کیوں نہیں ہوگا. یہ سوال جب تک آپ خود سے بھی نہیں کریں گے اور جب تک یہ سوال قومی بیانیے کا حصہ نہیں بنے گا، اس وقت تک آپ کو منہ توڑ جواب دیا یا ایسے جملے سننے کو ملتے رہیں گے. پھر اگلی بات یہ ہے کہ آپ اکثر سنتے ہیں جی کہ ہم نے دہشت گردوں کی 95% کمر توڑ دی ہے اور ان کا کمانڈ اور کنٹرول سینٹر برباد کر دیا ہے، اور سینکڑوں ہم نے 25 یہاں مار دیے ہیں، 25 وہاں مار دیے ہیں، وہ جہنم واصل کر دیے ہیں، وہ خارجی آ گئے ہیں. سوال یہ ہے کہ یہ 95% سے زیادہ کمر ٹوٹ کیوں نہیں رہی؟ یہ ہے ایک اور کیوں. اس کیوں کا جواب یہ ہے کہ ریاست جب تک مذہبی بیانیوں پر شدت پسندی کو فروغ دیتی رہے گی، اس وقت تک آپ کو ان معاملات میں تبدیلی نظر نہیں آئے گی. سوال یہ ہے کہ یہ کہاں سے آ رہے ہیں یہ لوگ، ان کی بھرتیاں کہاں سے ہو رہی ہیں، یہ کون سی نرسریاں ہیں جن کو آپ ختم ہی نہیں کر پا رہے، یہ کون سی بھرتیاں ہیں جو رکنے کا نام نہیں لے رہی. تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب تک آپ سولین شعبے میں مسلسل شدت پسندانہ رویوں اور شدت پسندانہ بیانیوں کو فروغ دیتے رہیں گے، یہ بھرتیاں ہوتی رہیں گی. پاکستان میں غربت بھی موجود ہے، پاکستان میں جہالت بھی موجود ہے، اور پاکستان میں مذہبی بیانیے بھی موجود ہیں. یہ 3 عناصر جہاں موجود ہوں، کوئی بھی دہشت گرد گروہ جو مذہبی بنیادوں پر دہشت گردی کرنا چاہے
اس کے لیے بھرتی کا سامان موجود ہے، اس کے پاس پیسے بھی ہیں، اس کے پاس مذہبی بیانیہ بھی ہے، وہ آرام سے بھرتی کر سکتا ہے کسی کو. کیونکہ اگر ایک شخص سے اسے علم نہیں ہے تو اسے کوئی بھی بیانیہ فروخت کیا جا سکتا ہے. تو 95% کمر ہی ٹوٹے گی، 100% نہیں ٹوٹ سکے گی. 100% توڑنا ہو تو آپ کو پالیسی تبدیل کرنا پڑے گی. آپ کو اسکولوں کے اندر علم لانا پڑے گا، مذہبی بیانیوں کو آپ کو ایک طرف رکھنا پڑے گا. اور مذہب ایک ذاتی فرد اور خدا کے درمیان کا رابطہ ہے. جب ریاست اسے استعمال کرنے لگتی ہے تو نتائج وہی نکلتے ہیں جو نکل رہے ہیں. کمر 95% ہی ٹوٹتی ہے، اور وہ جو 5% وہ ہے نا جو بچ جاتے ہیں وہ آپ کے منہ توڑ دیتے ہیں. پاکستان میں اس وقت کتنا خون بہا ہے پچھلے 15-20 سال میں. دہشت گردوں نے نہ مسجد چھوڑی ہے، نہ بازار چھوڑے ہیں، نہ تعلیمی ادارے چھوڑے ہیں. ہر جگہ پر خون ہے. لیکن یہ خون یاد رکھیے گا کہ اس پالیسی کی وجہ سے ہے جو پالیسی آپ تبدیل کرنے کو تیار نہیں ہے. میں بار بار کہتا ہوں کہ پاکستان کی بقا کے لیے ضروری ہے کہ ریاست مذہبی بیانیہ بالکل نہ اپنائے. ریاست ایک سیکولر بنیاد پر قائم ہو جو تمام مذاہب، تمام مسالک، تمام قوموں کے ساتھ دستور کے مطابق ایک سا رویہ اختیار کرے. جب بھی کوئی ریاست مذہبی بیانیہ اپناتی ہے وہ پرامن نہیں رہ سکتی. اس لیے دوستو، پاکستان دنیا کا 5واں سب سے بڑا ملک ہے. پاکستان میں وسائل موجود ہیں. پاکستان میں ایک ہر طرح کی خدا کی نعمتیں موجود ہیں. پہاڑوں سے لے کے صحراؤں تک سب کچھ ہے. اس کے باوجود اگر وہاں ترقی نہیں ہو رہی ہے تو وہ بنیادی معاملہ غلط پالیسیوں کا ہے. پاکستان میں جب بھی پالیسی بنائی جاتی ہے وہ 2-4 سال کے لیے اپنے فائدے کے لیے بنائی جاتی ہے. جو اوپر بیٹھے ہوئے چند اشرافیہ کے لوگ ہیں وہ یہ نہیں سوچتے کہ ان پالیسیوں کا اثر اور ان پالیسیوں کا جو بدترین معاملہ ہے وہ پھر بعد میں لوگوں کو برداشت کرنا پڑے گا. اس لیے سیاسی جماعتوں کے بیانیوں سے باہر نکل کے اور وہ جو مطالعہ پاکستان کے قومی بیانیے ہیں ان سے بھی باہر نکل کے آپ کو بطور انسان، بطور اس خطے کے باسی کے سوچنا ہوگا کہ ہم کس انداز سے ایک بہتر معاشرہ تخلیق کر سکتے ہیں. اور اس کے لیے علم سے بہتر کوئی راستہ نہیں ہے. آپ کے اسکول، آپ کے تحقیقی ادارے، آپ کی جامعات، انہیں آباد کرنا ہوگا، نالج اکانومی لانا ہوگی، گفتگو کا کلچر پیدا کرنا ہوگا، تشدد سے دوری اختیار کرنا پڑے گی. اور اس سب کے لیے ضروری ہے کہ ریاست مذہبی بیانیوں کا استعمال ترک کرے. مساجد کا کام سیاسی خطبے دینا نہیں ہے، اس لیے مساجد کو ریگولیٹ کرنا چاہیے. یہاں پر جرمنی میں مثال کے طور پر تمام افراد کو حق حاصل ہے کہ وہ مسلمان ہیں تو نماز پڑھیں، کوئی نہیں روک رہا ان کو. نہیں پڑھنا چاہیں گے تو کوئی کہے گا نہیں. کوئی کرسچن ہے اس نے چرچ جانا ہے تو جائے، کوئی کیتھلک ہے یا پروٹیسٹنٹ ہے اپنے اپنے کلیساؤں میں جائیں، کوئی روکنے والا نہیں ہے. کوئی یہودی ہے وہ اپنے سیناگوگ میں جائے، کوئی روکنے والا نہیں ہے. معاملہ یہ ہے کہ ریاست کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ آپ کی نماز یا آپ کی عبادات کو کنٹرول کرے. یہ آپ کا اور آپ کے خدا کا معاملہ ہے. ریاست کا کام یہ ہے کہ وہ ریاست کے قانون کو نافذ کرے، اور وہ قانون تمام افراد کے لیے ایک سا ہونا چاہیے، تمام شہریوں کے لیے ایک سا. اسی کا نام سیکولرزم ہے. ہمارے یہاں تو لادینیت کر دیا جاتا ہے. لادینیت کام نہیں ہے. سیکولرزم کا مطلب ہے کہ ریاست مذہب کو سیاسی طور پر استعمال نہیں کرے گی. تو جب تک ہم اس سیکولر راستے کو اختیار نہیں کرتے اور سیکولر فورسز کی مدد نہیں کرتے ان خطوں میں جہاں پر خاص طور پر شورش ہے، اس وقت تک آپ کو یہ واقعات تواتر کے ساتھ ہوتے نظر آئیں گے. اپنا خیال رکھیے گا، اپنی بات ضرور کیجیے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس تمام مسئلے کا حل کیا ہے؟